جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملک ریاض کی جو پریس کانفرنس تھی، جو الزامات لگائے گئے، جو انکشافات کیے گئے اور جو اس پٹاری میں سے مزید نکلتا آ رہا ہے، کیا یہ سسٹم کو لپیٹا جائے گا؟ شاہ صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا انالیسز اس پہ کیا کہتا ہے؟ کیا اینڈ گیم کیا ہوگی اس کی؟ اینڈ گیم کیا ہوگی؟ دیکھیں جی، اینڈ گیم میں تو پچھلے 2.5-3 سال سے یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں نا جی، اب کوئی پٹی بازی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، بالکل یہ ایک ایکڈیمک بات ہے جو آپ کا کوشچن ہے، اور صرف یہ آپ کا کوشچن نہیں ہے، یہ 18 کروڑ عوام کا کوشچن ہے کہ جس وقت یہ ملک کھڑا کس پہ ہے؟ ملک کھڑا ہے، اور ہم ڈیموکریٹس ہیں، ہم سارا پاکستان جو ہے ایک ڈیموکریٹس ہے اور پارلیمانی نظام کا حامی ہے۔ بھوک، ننگ، آگ، بجلی، گیس، دودھ، یہ چھوڑ دیں ان سب باتوں کو۔ اب یعنی کسی نہ کسی اس ڈاکومنٹ پہ کھڑا ہے نا، دنیا کے تمام ممالک کھڑے ہیں اسی طرح، کوئی ہمارا نرالا ملک نہیں ہے مطلب، لیکن نرالا ملک ہمارا اس طرح ہو گیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن آپس میں ایک دوسرے کی وہ سیدھی وار جو ہے چل رہی ہے۔ کون سچا ہے یہ، کون جھوٹا ہے، یہ بھی لوگ فیصلہ کریں گے، اور وہ جس کا ذکر انعام اللہ خان کر رہے ہیں کہ ڈی والے آئیں گے تو وہ کیا کریں گے، یہ کریں۔ لیکن یہ پہلی بار یہ اسی ملک میں یہ بات ملے گی آپ کو کہ 1.5 درجن سے زیادہ فیصلے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اور وہ ایسے فیصلے ہیں جو کہ اوپن ٹرائل اور انکوائریز ہوئی ہیں، اور اس میں ریکوریز ہوئی ہیں، اس میں بے شمار جو ہیں فیڈرل منسٹرز، ادارے، چیئرمین، فلاں، حتیٰ کہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری۔ آج کی صورت جب ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، چیف آف دا کنٹری جو ہے وہ کنوکٹڈ پرسن ہے۔ یہ کوئی غلط بات تو میں نہیں کر رہا نا، میں اپنے پلے سے تو نہیں کر رہا، لیکن وہ ڈی فیکٹو بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح بے شمار مقدمات کے جو ہیں ڈیفائی کیے ہیں ایگزیکٹو نے، اور ایگزیکٹو بذات خود ایک جن پر لوگوں نے اعتماد کیا ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتے ہیں، کیبنٹ ہوتی ہے۔ تو آپ کو یہی لگ رہا ہے آنے والے چند دنوں میں کہ مزید کچھ کلیش کی جانب جا رہے ہیں، سسٹم کو لپیٹنے کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، ایسا ایک میسج جا رہا ہے اس کیس سے؟ دو باتیں ہوں گی، میں بطور سیاسی کارکن کے بعد، یا تو بلڈنگ جس وقت بوسیدہ ہو جائے، مطلب بالکل بوسیدہ ہو جائے، مطلب اس میں زنگ لگ جائے، مطلب تو وہ ویسے خود یہ جس طرح آ جائے نظر آ رہی ہے آپ کو، تو وہ خود دھڑام ہو کر گر جاتی ہے، کولیپس کر جاتی ہے۔ اور یا پھر جو جان بوجھ کر ایک اچھی خاصی بلڈنگ کو، اچھی کنکریٹ کی بنی ہوئی بلڈنگ جو تمام موسموں کا مقابلہ کرتی ہے، اس کو اگر ڈائنامائٹ رکھ کر آپ اڑا دیں وہ بھی اڑ جاتی ہے۔ کہ باقی ڈائنامائٹ رکھ کر یہ ڈائنامائٹ رکھے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان کے سسٹم کو تباہ و برباد کر کے رکھتے ہیں۔ باقی ایسا ہوگا؟ آپ تو بار بار کہہ رہے ہیں تحقیقات ہونی چاہیے، انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے، کیا باقی ایسا ہونا جا رہا ہے؟ خدا نہ کرے ایسا ہو جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، تمام اداروں کو بیٹھ کر یہ جو بنیادی جو اعتراض تھا، بنیادی جو الزام تھا، ہمیں اس کو جو ہے وہ لیکن اس پہ الزامات بھی پولیٹیکل پارٹیز پہ آ رہے ہیں، فنڈنگ ان کو ہو رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں۔ میں نے شروع میں ایک منٹ، میں نے شروع میں گزارش آپ سے کی، اگر آپ ساری چیزوں کو ملائیں گے تو سوائے گند کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ساری چیزوں کی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن ابھی ہمیں ایمفیسائز کرنا چاہیے جو آپ کے پاس سبجیکٹ اس وقت پینڈنگ ہے کورٹ میں، ارسلان افتخار کا ایشو ہے، اس کو آپ بالکل ٹرانسپیرنٹلی ہینڈل کر لیجئے، باقی چیزیں خود سیٹل ہو جائیں گی، خود سامنے آ جائیں گی۔ اگر اس کے ساتھ لنک کریں گے چیزوں کو، انڈیپینڈنٹ انکوائری سے ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، یا مزید پنڈورا باکس میں سے گند سامنے آتا جائے گا؟ وہ تو گند نکلا ہی نکلا ہے، وہ پنڈورا باکس میں بہت بڑی پٹاری ہے جس نے کھلنے اور کھلتے ہی جانا ہے۔ میں جو غنی صاحب بات کر رہے ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ تو میری گزارش ہے غنی صاحب سے کہ اپنی لیڈرشپ کو، اور ظفر علی شاہ صاحب اپنی لیڈرشپ کو یہ جا کے مہربانی سے ان کو ریکویسٹ کریں کہ اسٹیپ ڈاؤن فرام دی گورنمنٹ، آپ گورنمنٹ چھوڑیں، ملک میں نگران حکومت بیٹھائیں اور پھر پارٹیز کو بیٹھا کے لائے عمل تیار کیا جائے۔ حکومتوں میں بیٹھ کے اپنی مرضی کے فیصلے ڈکٹیٹ نہیں کرائے جا سکتے۔ ایک بات، یہ تو جھوٹی بات پہ آ گئے نا، لیکن ابھی جو پٹاری میں سے نکل رہا ہے، پنڈورا باکس میں سے جو کچھ نکل رہا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کے سولوشن کیا ہوگا؟ اب آئندہ کل پرسوں الیکشن بھی ہونے والے ہیں، کہتے ہیں الیکشن کا سال ہے، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ 3 بڑے مقابلے ہیں، 3 نامیوں کے مقابلے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کی نیک نامی کا مقابلہ، پاکستان پیپل پارٹی کی بدنامی کا مقابلہ، اور ان کا سونامی کا مقابلہ۔ یہ 3 مقابلے ہونے ہیں، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہ اب 3 مقابلے ہوں گے، اور ان کو چلائے گا کون، اور کیا باقی ساری کے سارے نظام؟ ظفر علی شاہ صاحب ذرا انتظار کریں، یہ نیک نامی کا بھی بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ نیک نامی بھی آنے والی ہے آپ کی، آنے والے چند دنوں میں۔ اجازت چاہتے ہیں، بالکل آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ چلے جی، بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ والے چند دنوں میں پنڈورا باکس میں سے مزید کیا انکشاف
انکشافات ہوں گے اور کیا واقعی ہی سارے کے سارے فیض یاب ہوئے یا پھر کچھ لوگوں کے پینڈنگ جو کیسز ہیں اس پہ بھی اب دیکھنا ہے کہ جوڈیشری کو جس طریقے سے ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے ریزلٹس کیا نکلیں گے. کل پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.